جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ آپ اس سارے کام کو شروع کرنے والوں میں سے اہم نام ہے، تو آپ کی آواز بھی شاید کسی نہ کسی جگہ پہنچ سکتی ہے. تو آپ کی طرف سے کوئی ایفرٹ ایسی کی گئی کہ گورنمنٹ کو کوئی سجیسٹ کیا جائے، کوئی لیٹر لکھا جائے یا کسی صاحب اقتدار شخص کو اس کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ چیز ضروری ہے؟ بہت ہی دفعہ لکھے ہے جی. بہت دفعہ پریزیڈنٹ آف پاکستان سے ملاقاتیں ہوئی. میرا تعلق کیونکہ ایک ایسے ڈسٹرکٹ سے ہے جہاں بھی میجورٹی کے نوجوان جو ہیں وہ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے 20 سالوں میں شاید وہاں پہ چند لوگ رہ جائیں گے، بہت کم تعداد رہ جائے گی. تو آپ کیا ایسا کوئی روڈ میپ دکھاتے ہیں کہ جو نوجوان ہیں وہ کس طرح پاکستان میں رہ کے ہی بہتر معیار زندگی جو ہے اس کو افورڈ کر سکتے ہیں؟ اچھا، کتنے ملین روپے آپ کے پاس ہونے چاہیے پھر آپ کام کو شروع کر سکتے ہیں؟ امیزون پر اپنا اسٹور کھول سکتے ہیں یا شاپیفائی پہ اپنا اسٹور کھول سکتے ہیں. کتنے دیکھیں، آپ ہر ملک کی الگ ریکوائرمنٹس. پاکستان ہے تو پاکستان میں آپ 3-4 لاکھ روپے میں سے شروع کر سکتے ہیں. اگر امریکہ ہے تو اس سے آپ بہت زیادہ چاہیے ہوں گے آپ کو ڈالرز میں. یو کے کی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہے، یو اے ای ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہے، سعودیہ کی ڈفرینٹ. سو ہر ملک کی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹ ہے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ موبائل کو آپ استعمال کریں پورا دن اور کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس تھوڑا 12 میں آپ نے 10 سے 12 گھنٹے اسکرولنگ پہ گزار دیے پورے دن میں، اس کے بعد حاصل کچھ نہیں ہوتا. اس کے لیے کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ایک بندہ گھر میں فری ہے اور وہ موبائل یوز کیے جا رہا ہے، کبھی انسٹا پہ ریلز دیکھ رہا ہے، کبھی ٹک ٹاک پہ ویڈیوز دیکھ رہا ہے، کبھی فیس بک پہ دیکھ رہا ہے، کبھی یوٹیوب پہ، تو وہ کیسے اس کو خود کو شفٹ کر سکتا ہے؟ یہ کیا کرنا چاہیے ہوتا ہے؟ ویری لائک اینڈ نو لاسٹ پرسن خوبصورتی کا راز کیا ہے؟ ویلکم ٹو بخاری پوڈ کاسٹ. معزز ناظرین، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم آپ کی ملاقات چمکتے دمکتے ستاروں سے کرواتے ہیں، اور یہ وہ ستارے ہوتے ہیں جو نہ صرف خود چمکتے ہیں بلکہ لاکھوں کی راہوں میں بھی روشنیاں بکھیرتے ہیں. ناظرین، دنیا کی تاریخ میں بے شمار انقلاب آئے، اور انقلاب میں جن لوگوں نے جیسا کردار ادا کیا ان کی تاریخ لکھی گئی. اور جب پاکستان کی ای کامرس کی تاریخ میں اتہاس لکھا جائے گا، تاریخ لکھی جائے گی، تو پھر ایک ایسی شخصیت کا نام ضرور آئے گا جس نے جس طرح گریک میتھالوجی میں پرومیتھیس نے انسان کو لائٹ دی تھی، اسی طرح پاکستانی معاشرے میں ثاقب اظہر صاحب نے پاکستانی نوجوانوں کو ایک نئی راہ دکھائی. میں سب سے پہلے ثاقب اظہر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. سر بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. ثاقب صاحب، ایک بڑا مشہور جملہ کچھ عرصہ پہلے ہم دیکھتے تھے. وہ جملہ یہ تھا کہ پیسہ یورپ دا اور زندگی پاکستان دی. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ پیسہ بھی پاکستان کا ہو اور زندگی بھی پاکستان؟ دیکھیں، بالکل ایسے یہ بالکل اچھا ایک محاورہ ہے کہ پیسہ یورپ کا یا امریکہ کا اور زندگی پاکستان کی. بالکل ایسے ہی میں خود بھی یورپ میں 15 سال رہا ہوں، اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی زندگی جو ہے وہ سب سے بیسٹ زندگی ہے اگر آپ کا یہاں پر ایک اچھا روزگار لگا ہوا ہے اور آپ کی ایک اچھی انکم جنریٹ ہو رہی ہے. اور وہ انکم پاکستان کے پیسوں سے نہیں ہو رہی، وہ ہو رہی ہے باہر کے پیسوں سے، جو کہ پاؤنڈز اور ڈالرز میں. تو اصل مقصد ہے کہ پاکستان میں اگر آپ پاکستانی کرنسی میں ہی ارن کر رہے ہیں تو پھر تو چیلنج ہے یہاں پر لوگوں کو رہنے کا. تو اصل جو ہم انکریج کرتے ہیں پورے پاکستان میں، وہ یہی انکریج کرتے ہیں کہ یہاں بیٹھ کر پاؤنڈز اور ڈالرز میں آپ ارن کریں، اور وہ ایک پورا روڈ میپ ہے جو ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں. تو بالکل یہ کوٹیشن ابھی بھی ویلڈ ہے جی، بالکل. میرا تعلق چونکہ ایک ایسے ڈسٹرکٹ سے ہے جہاں کی میجورٹی کے نوجوان جو ہیں وہ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے 20 سالوں میں شاید وہاں پہ چند لوگ رہ جائیں گے، بہت کم تعداد رہ جائے گی. تو آپ کیا ایسا کوئی روڈ میپ دکھاتے ہیں کہ جو نوجوان ہیں وہ کس طرح پاکستان میں رہ کے ہی بہتر معیار زندگی جو ہے اس کو افورڈ کر سکتے ہیں؟ بالکل جی. یہاں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے پاکستان میں بیٹھ کر ارن کر رہے ہیں. ابھی کل ہی آئی ٹی منسٹری نے فگر ریلیز کی کہ پچھلے سال میں $1.68 بلین
پاکستانیوں نے پاکستان میں رہ کر فری لانسنگ سے کمایا. یہ وہ ہیں جو کہ گورنمنٹ کے ریکارڈ میں, اور میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ جو ہے اس سے شاید ڈبل ہو جو کہ گورنمنٹ کے ریکارڈ میں نہیں ہے, جو آف دا ریکارڈ کام کر رہے ہیں اینڈ آل دس. تو اتنی بڑی فگر ہے, اور یہ ایسی انڈسٹری ہے جو کہ ہر سال 17% گرو کر رہی ہے ہر سال, اور ابھی تک کوئی پاکستان کی انڈسٹری نہیں ہے جو ہر سال 17% گرو کرے. تو اور وہ انڈسٹری ہے ای کامرس کی انڈسٹری, جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا آن لائن کی طرف جا رہی ہے, اور لوگ اسکل سیکھ کر اپنی سروسز دے رہے ہیں, پیسے ہیں تو پروڈکٹ بیچ رہے ہیں پاکستان میں, پاکستان سے باہر. تو لوگ کوئی ایک اسکل پکڑ کر کچھ نہ کچھ, میں سمجھتا ہوں کہ $1,00,000 جو $300 ہے, تو وہ $300 تک کچھ نہ کچھ پہنچ جاتے ہیں کچھ مہینوں میں. $600 $2,00,000 ہے. تو آپ نے ایک اسکل پکڑنا ہے جو ای کامرس بھی ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, اے آئی ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں بہت ساری اور ملٹیپل چیزیں ہیں, سائبر سیکیورٹی ہے, ڈیو آپس ہے, فل اسٹیک ڈیولپمنٹ, ڈیزائننگ, ویڈیو ایڈیٹنگ. تو جو چیز آتی ہے اس کو سیکھ کر پھر سیکھنا ہے کہ اس کو بیچنا کیسے ہے پوری دنیا میں. اصل تو یہ ہے, اور وہ پوری دنیا میں بیچ کر اپنی سروسز کو آپ جب بیچتے ہیں تو پھر اوبیسلی ارن کرتے ہیں, اور وہ تبھی بیچ سکتے ہیں جب آتا ہو یہ سب کچھ. تو یہ اس وقت اس فگرز میں لوگوں نے بیچی ہیں اپنی سروسز, وہ $1.68 بلین ایک سال میں, پچھلے 2024 میں. 25 ابھی چل رہا ہے, تو لیٹس سی 2025 کے کیا نمبرز آتے ہیں, بٹ دس از ہاؤ اٹس گوئنگ. اچھا, جیسے آپ نے گورنمنٹ کے فگرز جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں بتایا, اب یہ بتائیں کہ ای کامرس میں کون سے مسائل ہیں اور گورنمنٹ کس حد تک آپ کو سپورٹ کر رہی ہے؟ مسائل تو بہت سارے ہیں جی, بہت زیادہ مسائل ہیں. یہاں کوئی کونسل نہیں بنی ابھی تک, جیسے ہم نے دیکھا کہ کرپٹو کی ابھی کونسل فوراً سے بنا دی کیونکہ اس پہ بہت سیریس نظر آ رہے ہیں. لیکن ایک ایسی انڈسٹری جو پچھلے ہر سال 17% گرو کر رہی ہے, تو اس میں ہم گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کونسل نہیں دیکھتے. جیسے پاکستان ای کامرس کونسل ہونی چاہیے جس میں سارے سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس ہوں اور وہ ساری اپنی پرابلمس کو ڈسکس کر رہے ہوں. بٹ دے آر کاؤنٹلیس پرابلمس رائٹ ناؤ. بہرحال جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 4 سے 5 ایسے پرابلمز ہیں جن کو حل کیا جائے. سب سے بڑا پرابلم گیٹ ویز کا ہے. پاکستان میں انٹرنیشنل گیٹ ویز جو ہیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. پے پال جیسے گیٹ ویز ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. 200 ملکوں میں ایکسیپٹیبل ہے, پاکستان میں نہیں ہے. یہاں پر بہت سارے پلیٹ فارمز ایسے ہیں جو پاکستان کو, دنیا کے بڑے بڑے جو پاکستان کو ابھی ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے, جیسے وال مارٹ ہے, ای بے ہے, اور بہت سارے چیزیں جو ہیں وہ پاکستان میں ابھی اپروو نہیں ہیں. تو اس طرح سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کیش آن ڈیلیوری کے ایشوز ہیں, کہ پاکستان میں جس کا دل چاہتا ہے وہ اٹھتا ہے اور وہ آرڈر جو ہے وہ دینا شروع کر دیتا ہے اور پھر ڈیلیور نہیں کرتا, تو وہ ای کامرس انڈسٹری کو خراب کرتا ہے. کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کوئی جو مرضی بیچ سکتا ہے, ریپلیکا بیچ سکتا ہے, اور بہت ساری چیزیں پاکستان میں آپ اٹھا کر بیچ سکتے ہیں. پہلی پرسیپشن بنتی ہے کہ آن لائن چیز لینی ہے تو یہ ہوگی نہیں, فیک جو کوئی دکھائی جا رہی ہے وہ نہیں ہوگی. کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, تو وہ جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے, تو جس سے ٹرسٹ فیکٹر جو ہے لوگوں کا لوز ہوتا ہے. تو جب لوز ہوتا ہے مینز ای کامرس انڈسٹری خراب ہوتی ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ چیک اینڈ بیلنس ہو, لوگوں کو سزائیں دی جائیں, اگر وارننگز دی جائیں, کچھ جرمانے کیے جائیں اوبیسلی, کہ یہ ایک بیسیکلی لوگوں کے جذبات سے کھیلا گیا ہے کہ آپ نے جو دکھایا وہ نہیں تھا, ٹائم ضائع کیا, پیسے ضائع کیے, اور پھر وہ کوئی رجسٹرڈ بزنس بھی نہیں ہوتے تو بھی آ جاتے ہیں. تو رجسٹریشن ہونی چاہیے جب بھی آپ کوئی بزنس کرنے جائیں, نہ کہ ایک ویب سائٹ بنا کر اور آپ سیل کرنا شروع. جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ آپ اس سارے کام کو شروع کرنے والوں میں سے اہم نام ہے, تو آپ کی آواز بھی شاید کسی نہ کسی جگہ پہنچ سکتی ہے. تو آپ کی طرف سے کوئی ایفرٹ ایسی کی گئی کہ گورنمنٹ کو کوئی سجیسٹ کیا جائے, کوئی لیٹر لکھا جائے کہ یا کسی صاحب اقتدار شخص کو اس کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ چیز ضروری ہے؟ بہت ہی دفعہ لکھے ہے جی. بہت دفعہ پریزیڈنٹ آف پاکستان سے ملاقاتیں ہوئیں, ایچ ای سی چیئرمین سے ملاقاتیں ہوئیں. ای کامرس کا کیونکہ کوئی ایڈوائزر نہیں ہے, پچھلی شاید گورنمنٹ میں تھے ایک, لیکن اب وہ نہیں ہے, کوئی ہے ہی نہیں بیسیکلی جس سے آپ ای کامرس کی بات کرنے ہیں. آپ کی نظر میں بھی, آپ بھی اگر جاننا چاہیں کہ کون ہے ای کامرس کا منسٹر یا ایڈوائزرس, تو کوئی نہیں ہے, رائٹ. سو دیر شوڈ بی سم ون جو کہ بات کر سکے, جس سے تو کس سے بات کرے. جس طرح ابھی اے آئی کے حوالے سے اور بٹ کوائن کے حوالے سے 2000 میگا واٹ بجلی کا بھی انہوں نے ایلوکیٹ کیا ہے, اور بھی چیزیں کرنے جا رہے ہیں. اسی طرح ای کامرس کو بھی ہونا چاہیے, اسپیس ملنی چاہیے کیونکہ یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جس میں لاکھوں لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں.
ملینز آف ڈالرز جنریٹ کر رہے ہیں. آپ گورنمنٹ کی اپنی فگرز ہی فری لانسرز کی یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے. تو وہ کوئی فری لانسرز کا ہیڈ ہونا چاہیے یا ای کامرس کا ہیڈ ہونا چاہیے یا ایک ایسوسیشن ہونی چاہیے, کونسل ہونی چاہیے جو اس ساری چیز کو دیکھے اور پھر امپروو کرے اور پھر اس کے ٹارگیٹس ہوں وہ کیسے اس چیز کو اسکیل کرے. اچھا ثاقب صاحب, آپ کا جو پروجیکٹ ہے انیبلرز کا وہ کیسے کام کر رہا ہے اور کس طرح ایک عام انسان اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے؟ ویل دیکھیں, انیبلرز کا تو پرپز اور ویژن یہی تھا کہ لوگوں کو ہاتھ پھیلانے والا نہیں بنانا, ہاتھ دینے والا بنانا ہے. مینس کہ جاب کرنے والا نہیں, جاب دینے والا بنانا ہے. تو ہم لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ بزنس کیسے کر سکتے ہیں, آن لائن بزنس پوری دنیا میں, پاکستان میں رہ کر. پھر ساتھ ساتھ ہم نے یہ اپنے جرنی میں نوٹ کیا کہ ہمارے جو اس وقت بچے ہیں وہ اپنے ان کے رول ماڈلز جو ہیں وہ ایک بڑے ہی ڈفرینٹ طرح کے رول ماڈلز ہیں. تو کیسے بچوں کی کریکٹر بلڈنگ کی جائے اور ساتھ ساتھ ان بچوں کو بھی اسکل سکھایا جائے کہ جب میٹرک کے بعد وہ بچے نکلے تو وہ ان کو پتہ ہو کہ کرنا کیا ہے اور ایک اسکلفل بچہ نکلے. تو ہم نے اسکولز کھولے پورے پاکستان میں, کالجز کھولے, کو ورکنگ اسپیس کھولی, انکوبیشن سینٹر کھولے, آئی ٹی کمپنی کھولی جس میں بہت ساری جابس جنریٹ کی پاکستان میں, جس میں ہم سروسز دیتے ہیں دنیا میں لوگوں کو, اور بندے ہائر کیے جو کہ پاکستان میں بیٹھ کر ایکسپورٹ کر رہے ہیں آئی ٹی کی. تو اس طرح کا ویژن جو ہے ہم 2018 میں پاکستان میں لے کر آئے اور ایک تحریک کی شکل اختیار کر گیا. اور آپ کو جوائن کیسے کیا جا سکتا ہے؟ انیبلر سرچ کریں, اور اگر آپ اسکولز وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوئی اپنے نیئرسٹ اسکول وزٹ کر لیں. ہمارے کو ورکنگ اسپیسز ہیں نیئرسٹ, وہ وزٹ کر لیں. انیبلرز کی ویب سائٹ enablers.org اس کو وزٹ کر لیں, اس میں بہت ساری انفارمیشن آپ کو مل جائے گی. اچھا, انیبلرز صرف تربیت یا رہنمائی فراہم کرتا ہے یا اس کے پیچھے کوئی عظیم مقصد بھی ہے؟ ویل اوبویسلی ایک جو جب بھی آپ کام کرتے ہیں تو پرپز آپ کا ضرور ہوتا ہے, ایک ویژن ہوتا ہے کہ آپ پاکستان میں ایک چینج لانا چاہتے ہیں معاشرے میں. یہ ہمیشہ سے ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان نے کیا دیا, تو ہم تو یہی ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا. یہ ایک موٹیو کے ساتھ ہم اس ویژن کو سٹارٹ کیا. اوبویسلی وہ ایک بزنس بھی ہے ساتھ ساتھ, کیونکہ ہماری کوئی فنڈنگ نہیں ہے, نہ کوئی این جی او ہیں ہم لوگ, نہ کوئی فاؤنڈیشن ہے. ہمارے بہت سارے امپلائیز ہیں اور ایک پورا لاجسٹک سسٹمز ہیں پوری پاکستان میں, جہاں بہت ساری ایکسپینسز کو بیئر کرنے کے لیے کہیں جگہ چارج بھی کرنا پڑتا ہے. تو وہ اس ویژن کے ساتھ ہم انشاءاللہ چل رہے ہیں. جب سے آپ کام کر رہے ہیں تو یقیناً بہت ساری سکسیس سٹوریز بھی ہوں گی. میں چاہتا ہوں کہ آپ موٹیویشن کے لیے کم از کم 1 یا 2 سکسیس سٹوریز ہمارے ساتھ, ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں جو یقیناً لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ آپ. بہت ساری ہیں ایسے لوگ ہیں جو ابھی جو مجھے موٹیویٹ سب سے زیادہ کرتی ہے کہ ایک اسلام آباد میں ہمارا آفس کے باہر ایک بندہ فرائز لگاتا ہوتا تھا, چپس بیچتا تھا. تو جب لوگ وہاں سے ٹریننگ لے کے باہر آتے تھے تو اس سے چپس خریدتے تھے. تو ان سے وہ اکثر پوچھتا تھا کہ کیا کرتے ہو آپ اندر, تو وہ بتاتے تھے کہ ہم سیکھتے ہیں, کرتے ہیں. اور پھر اس کو بھی جذبہ پیدا ہوا اور اس کو نہ انگلش آتی تھی, تو اس نے پھر ہم سے سیکھا فری میں. اور پھر سیکھنے کے بعد اس کو انگلش نہیں آتی تھی تو وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو یوز کرتا تھا, گوگل ٹرانسلیٹر کو یوز کرتا تھا کہ اردو لکھ کر انگلش میں کنورٹ کر کے کلائنٹ کو پچ کرتا تھا, سیکھ کر سکلز. کمپنی رجسٹریشن کی سروسز اس نے سیکھی کہ کمپنیز پاکستان میں رہ کر یو کے میں کمپنیز کیسے بنانی ہیں, امریکہ میں کیسے بنانی ہیں. تو وہ مجھے بہت اپیل کرتا ہے کہ جو ہمیں پیسے دے کے پڑھ رہے تھے وہ شاید کامیاب نہیں سارے ہوئے, لیکن جو باہر فرائز لگا رہا تھا وہ ان سے پوچھ کر اندر گیا اور وہ کامیاب ہوا. تو اس کا فوکس تھا, ڈٹرمنیشن تھی. بندہ کر سکتا ہے, مطلب اٹس آل اباؤٹ ہارڈ ورک کتنا کیا, فوکسڈ کتنا تھا, ویژن کیا تھا, وائی کتنا اسٹرانگ تھا اس کا. تو یہ ساری چیزیں جب کسی کی ہوں گی تو پھر ہر کوئی کر سکتا ہے, لیکن ہر کوئی ڈاکٹر بھی نہیں بن سکتا. تو اگر سارے ہی کر گئے تو پھر کوئی رہ ہی نہ جائے. تو اسی لیے یہ ضروری ہے کہ ہارڈ ورک بھی کرنا اور فوکسڈ لگے رہنا, کنسسٹنٹ. پاکستانی آپ باہر بھی رہے, جس طرح پاکستانی نوجوانوں میں کتنا پوٹینشیل آپ دیکھتے ہیں؟ بہت اچھا جی, بہت زیادہ ہے. بٹ اوبویسلی سم ٹائمز کمٹمنٹ کی بہت کمی ہے. جو کہتے ہیں وہ 100% نہیں کرتے, تو اس لیے کمٹمنٹ کو ہمیں بہت زیادہ کرنا ہوگا. ٹیلنٹ کی تو نو ڈاؤٹ کمی ہے, کمی نہیں ہے, لیکن اصل کمی کمٹمنٹ کی ہے, کنسسٹنسی کی ہے جب یہ کام کر رہا ہوتا ہے. کون سی کی مہارتیں ہیں جن کو سیکھ کر انسان کامیاب ہو سکتا ہے؟
دیکھیں آپ کو بیچنا آتا ہے تو آپ کچھ بھی اسکل ہو اس کو بیچ سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہر بندے کو سیکھنی ہوگی کہ کس طرح سے آپ کوئی بھی چیز کو سیل کر سکتے ہیں. اور کوئی ایک اسکل پکڑ لیں جو کہ آج کل کے ٹرینڈنگ اسکلز ہیں. ای کامرس تو میں ہر کسی کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اس کو سیکھنا چاہیے. بیچنا کیسے ہے, لین دین کیسے کرنا ہے, ٹریڈ کیسے ہوتی ہے اوبیسلی کہ آپ جب بائی کرتے ہیں اور پھر سیل کرتے ہیں چیزوں کو. تو دیٹس ہاؤ اٹ شوڈ بی. اینڈ بیچنا آتا ہو تو آپ حلیم بھی بیچ سکتے ہیں. تو یہ اٹس آل اباؤٹ. اچھا اب امیزون کی طرف آتے ہیں. امیزون پر زیادہ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے جیسے پے پل کی آپ نے بات کی اور ایسی چیزوں کی کہ مختلف ایسی ہرڈلز ہیں جن کی طرف بندہ جانا جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتا ہے ان چیزوں کو سیکھنے میں, ان چیزوں کو کام کرنے میں. تو کس طریقے سے آسانی سے اسٹیپ بائی اسٹیپ ان چیزوں کو فالو کریں, اس طریقے سے کریں تو وہ بہتر انداز امیزون پر کام کر سکتا ہے؟ دیکھیں فالو یہ کوئی اس کی بک تو ہے ہی نہیں کہ اگر کہ آپ یہ کریں تو وہ کریں, کیونکہ آپ سینیریو بیسڈ ہوتی ہیں چیزیں. جب آپ کوئی پروڈکٹ کو لانچ کرتے ہیں اس کے ڈفرینٹ سینیریو ہیں. ہر پروڈکٹ جو ہے وہ اس کا الگ اپروچ ہے, اس کو کیسے لانچ کرنا ہے, کیسے سلیکٹ کرنا ہے, ہر ملک کی الگ اپروچ ہے. تو اس لیے یہ کوئی بھی کہے کہ یہ کرے تو امیزون پہ کامیاب ہو جائیں گے, ایسا بالکل نہیں پاسبل. اٹ ٹیکس ٹائم. لوگوں کو بزنس ڈیولپ کر رہے ہیں پوری دنیا کے سب سے بڑے پلازا میں, تو لوگوں کو سالوں سال بھی لگ جاتے ہیں اس جگہ پہ اپنا بزنس اسٹیبلش کرنے میں, کیونکہ بہت بڑا ریٹرن بھی ہے اور انویسٹمنٹ بھی ہے. اٹ ٹیکس ٹائم. اور امیزون جو ہے پوری دنیا کی سب سے بڑی جب مارکیٹ پلیس ہو تو وہاں پر کام کرنا اور سیکھنا جو ہے بہت ضروری ہے. اور سیکھنا جو ہے وہ ایسا سیکھنا کہ لگے ہی رہنا, ہر وقت ہی سیکھتے رہنا. ہم بھی آج تک سیکھ رہے ہیں, 2010 سے میں کر رہا ہوں, آج 15 سال ہو گئے ہیں اور آج بھی سیکھ ہی رہے ہیں, کیونکہ ایوری ڈے از اے نیو ڈے فار می, کہ ہر چیز ڈفرینٹ طریقے سے اپروچ آؤٹ آف دا باکس لے کے چلنی پڑتی ہے. اچھا اس شاپیفائی سے یہ کتنا ڈفرینٹ ہے اور اس میں کیا؟ شاپیفائی ایک اپنی ویب سائٹ ہے. جیسے آپ کہیں کہ امیزون ایک پلازا ہے, پلازے میں دکان کھولتے ہیں, اور شاپیفائی ہے کہ آپ اپنی دکان پلازے کے باہر کھول رہے ہیں اور وہ آپ کا اپنا برانڈ ہے اور اپنے نام سے ہے. جیسے پیکیجز مال کے اندر آپ نے دکان کھولی تو آپ کی دکان کہاں ہے؟ پیکیجز مال میں. یعنی کہ آپ نے امیزون پہ کاروبار کیا تو آپ کاروبار کا کر رہے ہیں امیزون پہ. اسی طرح سے اگر آپ کی اپنی دکان ہے تو وہ شاپیفائی ہے, مینس کہ یہ میرا اسٹور ہے اور میں اپنا اسٹور جو ہے وہ اپنے نام سے سیل کر رہا ہوں, اپنے برانڈ سے. تو وہ ہائیلی ریکمینڈڈ ہے فار دا نیو بیز. اچھا کتنے ملین روپے آپ کے پاس ہونے چاہیے پھر آپ کام کو شروع کر سکتے ہیں, امیزون پر اپنا اسٹور کھول سکتے ہیں یا شاپیفائی پہ اپنا اسٹور کھول سکتے ہیں؟ کتنے؟ دیکھیں ہر ملک کی الگ ہے ریکوائرمنٹس. پاکستان ہے تو پاکستان میں آپ 3-4 لاکھ روپے میں سے بھی شروع کر سکتے ہیں. اگر امریکہ ہے تو وہ اس سے آپ بہت زیادہ چاہیے ہوں گے آپ کو ڈالرز میں. یو کے کی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہے, یو اے ای ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہے, سعودیہ کی ڈفرینٹ. سو ہر ملک کی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹ ہے. اگر ہم کہیں کہ 50 ملک ہیں تو 50 ملکوں کی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹ ہے, کیونکہ وہاں کی پروڈکٹ سلیکشنز, بجٹنگ, ہر چیز کی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹ ہے. یہ کوئی بک نہیں ہوگی کہ آپ یہ بک ہے اور یہ پڑھ لیں اور آپ اس ملک میں کاروبار کر لیں. کاروبار کر کے سیکھا جاتا ہے نہ کہ پڑھ کے. تو پڑھنا تو ایک آپ کو گائیڈ لائن دی جاتی ہے, لیکن جب آپ فزیکلی گراؤنڈ میں ہوتے ہیں تو پھر اسی کو پتہ ہے کہ کیسے بولز کا سامنا کرنا ہے. باہر بیٹھا تو ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ کر لو وہ کر لو یا چھکا نہیں مارا. تو اصل جو ہے وہ چھوٹے سے سٹارٹ کریں. مقصد کہنے کا کہ کم سے کم پیسوں میں سٹارٹ کریں اور پھر اس کو دنیا میں اسکیل کرتے جائیں. تو اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر اسکلز آفر کریں اور اس در سے پیسے اکٹھے کر کے پھر بزنس کریں. اچھا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ موبائل کو آپ استعمال کریں پورا دن اور کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس تھوڑا 12 نہیں, آپ نے 10 سے 12 گھنٹے اسکرولنگ پہ گزار دیے ہیں پورے دن میں. جی جی. اس کے بعد حاصل کچھ نہیں کیا. اس کے لیے کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ایک بندہ گھر میں فری ہے اور وہ موبائل یوز کیے جا رہا ہے, کبھی انسٹا پہ ریلز دیکھ رہا ہے, کبھی ٹک ٹاک پہ ویڈیوز دیکھ رہا ہے, کبھی فیس بک پہ دیکھ رہا ہے, کبھی یوٹیوب پہ, تو وہ کیسے اس کو خود کو شفٹ کر سکتا ہے, یہ کیا کرنا چاہیے اسے؟ دیکھیں وہی بات ہے کہ ہم تنقید تو بڑے کرتے ہیں کہ انفلوئنسرز پہ, فیملی ولاگنگ پہ اینڈ آل دس. اصل تنقید تو ان پہ ہونی چاہیے جو دیکھ رہے ہیں, بیسیکلی جو ان کے ویوز بڑھا رہے ہیں, کیونکہ وہ فارغ بیٹھے ہیں اور وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں اور ان کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو اصل مقصد ہے کہ
جو پاکستان کی یوتھ ہے اس کو ڈائریکشن چاہیے. یہ لوگ اوبیسلی ڈائریکشن لیس ہیں. اس وقت پاکستان میں 62 لاکھ لوگ 18 سال کے ہوتے ہیں, ورکنگ ایج میں آتے ہیں ایک سال میں. تو کتنے لوگ ہر سال 62 لوگ ایڈ ہو رہے ہیں اور وہ 18 سال کے ہوتے ہیں. تو اب اتنی جابس تو ہیں ہی نہیں, تو وہ اوبیسلی فرسٹریٹ ہوتے ہیں اور فارغ بیٹھے ہیں, تو پھر یہی چیزیں کر رہے ہیں. کیا کریں, جو بندہ بزی ہوگا کام کر رہا ہوگا اس کو یہ کوئی ہے نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے فیملی وغیرہ یا وہ کیا کر رہا ہے. یہ فارغ لوگوں کا کام ہے اور آپ نے ان کو کام لگانا ہے, ان کو ڈائریکشن دینی ہے, پھر ہی جا کے صحیح ہوں گے. وہ بڑے اب مشہور ہوئے پڑے ہیں کچھ ایسے ولاگرز جو فیملی کے وہ دکھا رہے ہیں یا گاڑیاں دکھا رہے ہیں یا کچھ تھوڑا سا ایسے دکھا رہے ہیں, تو لوگ ان کو بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں اور پروموٹ کریں. کیا یوٹیوب یا فیس بک صرف معلومات فراہم کر رہے ہیں یا ان سے کچھ اور بھی حاصل کیا جا سکتا ہے؟ بالکل جی, پورے لوگ بزنس چلا رہے ہیں. ہر چیز کا اچھا اور برا دونوں استعمال ہے. موبائل کا اچھا استعمال بھی ہے, برا بھی ہے. تو اصل تو یہ ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے کیسے استعمال کرنا ہے. سوشل میڈیا میں اس وقت پوری دنیا سے 6.5 ارب لوگ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں. 8.5 ارب کی پاپولیشن سے پوری دنیا کی. تو پاکستان کی پاپولیشن بھی کروڑوں کی تعداد میں سوشل میڈیا یوز کرتی ہے. تو آپ ان کو پروڈکٹ کس طرح سے بیچ سکتے ہیں, سروسز کیسے بیچ سکتے ہیں, کیونکہ آج کل اب دور ہے سوشل میڈیا کا. تو سوشل کامرس کس طرح سے بیسکلی کرنی ہے کہ اپنی چیزوں کو لوگوں کو ٹارگٹ کیسے کرنا ہے. جو بندہ فارغ بیٹھا ہے ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے وہ پروڈکٹ بھی کبھی بائی کرے گا, اس کو کیسے اپنی پروڈکٹ دکھانی ہے. فیس بک پہ جو ریل دیکھ رہا ہے اس کو کیسے اپنی پروڈکٹ دکھانی ہے اور وہ کیسے بائی کرے اور اس تک پہنچنا کیسے ہے, جو کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے. ہمارے یہاں لوگ ٹرینڈ فالوورز زیادہ ہیں. ہو سکتا ہے میری آبزرویشن غلط ہو. اگر لمبے کپڑوں کا رواج ہے تو سارے لوگ لمبے کپڑے شروع کر دیتے ہیں, چھوٹے کا رواج ہے تو چھوٹے شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح کاروبار میں بھی ہے. اگر کوئی وہ میرج ہال بنانا شروع کر دیے ہیں یا کالجز بنانا شروع کر دیے تو سارے لوگوں نے شروع کر دینے. کیا ایسا کون سی چیزیں ہیں جن کو سلیکٹ کر کے سٹورز بنائے جائیں؟ مثلا گارمنٹس پہ لوگ چلے جاتے ہیں فوری طور پہ, گارمنٹس پہ چلے جاتے ہیں, یا چند چیزیں ہیں جن پہ چلے جاتے ہیں اور انہیں پہ پہلے ہی رش بہت زیادہ ہے. دیکھیں, یہ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے برانڈ بلڈنگ کی طرف جانا ہے یا آپ نے ایسی پروڈکٹس کی طرف جانا ہے جو سیزنل ہے. جیسے اب سمر ہے, سمر میں ہر کسی کو پورٹیبل فینس چاہیے, تو آپ کیا فینس بیچیں, تو اچھی ڈیمانڈ ہے کیونکہ لوگ ہر چھوٹے شہروں میں اس کو چاہیے. سردیوں میں ونٹر میں لوگوں کو گیس نہیں آتی تو آپ الیکٹرک سٹوو بیچ سکتے ہیں. اس طرح کی چیزیں ڈیمانڈ ہے سیزنل. لیکن اگر برانڈ ہے تو برانڈ لانگ ٹرم سوچتا ہے اور وہ پھر اس سے بزنس چلتا ہے. ایک برانڈ ڈیولپ ہونے میں سالوں سال لگتے ہیں. تو یہ مائنڈ سیٹ اپروچ ہونا چاہیے جو کہ ابھی کم دیکھنے کو بہت ملتا ہے. تو پروڈکٹس تو ہر کوئی چل رہی ہے, ایون کہ مینگو بھی بک رہے ہیں آن لائن. تو پروڈکٹ ہر کوئی چلتی ہے. یہ ہے کہ اس کی آڈینس کو تک کس طرح سے پہنچنا ہے کہ جن کو وہ پروڈکٹ چاہیے. وہ چاہنے کے لیے آپ کو سوشل میڈیا کو ٹارگٹ کرنا پڑتا ہے اور بہت ساری مارکیٹنگ سیکھنی پڑتی ہے. اچھا, ہمارے پاس بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. جیسے آپ نے مینگو کی بات کی, مینگو, نمک, مالٹا, اس طرح کی چیزیں جو پاکستان کی دنیا میں سب سے بہترین کوالٹی کی ہیں. اور ہم نے باہر دیکھا ہے کہ ان کی ریٹس بہت زیادہ ہیں. لیکن پاکستان سے جیسے چاول ہے, پاکستان سے وہ ڈائریکٹلی باہر پہنچانا مشکل ہے. اس کو کیسے فیزیبل بنایا جا سکتا ہے کسی سٹور کے ذریعے؟ دیکھیں, یہ ویسے تو آن لائن تو ہم نہیں ایسی چیزیں ریکمینڈ کرتے. یہ تو ایک آپ کی B2B جو ہے, جو آپ ایک بلک میں آرڈر لیں اور پھر اس کو بلک میں بیچیں. جیسے علی بابا ایک بہت زبردست ویب سائٹ ہے جہاں آپ B2B بیچ سکتے ہیں اور لوگ پھر آگے B2C بیچتے ہیں. تو یہ تو کنٹینر پرسپیکٹیو سے آپ آرڈرز لے سکتے ہیں اور پھر آپ دیں. لیکن آن لائن ایسی چیزیں جو زیادہ فوڈ ریلیٹڈ آئٹمز ہیں, ایکسپائری جن کی جلدی ہو, تو وہ ایسی چیزیں جو ہیں آن لائن کے لیے ریکمنڈیشن ہماری بالکل نہیں ہوتی. اور اس کے لیے بہت ساری آپ کو سرٹیفکیشنز چاہیے, لائسنس چاہیے, اور وہ ایک بندہ بہت ہیسل میں شروع میں نہیں ہم ڈالنا چاہتے اس کو. اچھا, یہ ایک موبائل جو آپ کے پاس پڑا ہوا ہے, آپ اور میں گفتگو کر رہے ہیں, یہ ہماری گفتگو اور یہ ہے ہمارا موبائل, سٹور والے کو جو آن لائن سٹور چلا ہے اس کو کیسے ہیلپ کر سکتا ہے؟ بالکل جی, جیسے ابھی ہم کوئی پروڈکٹ کا نام لے رہے ہیں, جیسے ابھی ہم نام لیا ہم نے کچھ پروڈکٹس کا, الیکٹرک سٹوو لیا, اگر ہم کہیں بیڈ شیٹس کہیں, کچھ کہیں, تو ہمارے فون نے کی ورڈ سن لیے ہیں. اب آپ کچھ دیر بعد 15-20 منٹ بعد سوشل میڈیا کو براؤز کریں گے
تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو وہی ایڈز نظر آ رہے ہوں گے، کیونکہ یہ آپ کا فون سن رہا ہے، انسٹاگرام، فیس بک، گوگل، یہ سارے یوٹیوب جو ہیں آپ کو پھر کسٹمائز چیزیں دکھاتے ہیں بیسڈ آن یور انٹرسٹ، بیکاز پیپل نو کہ دس از واٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اینڈ دس از واٹ یو آر لوکنگ فار. اور یہی ساری گیم ہے. اسی طرح سے آپ نے ان کو ٹارگٹ کیسے کرنا ہے یہی سیکھنا ہے، رائٹ، کہ جو ایسی بات کر رہا ہے گھر میں بیٹھ کر اس کو میں نے کیسے وہ پروڈکٹ دکھانی ہے جو جس کو یہ ضرورت ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کو یہ پتہ. اچھا ثاقب صاحب یہ بتائیں کہ کون سی ایسی 5 اسکل ہیں جو سیکھی جائیں اور ان سے بندہ فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اگر آپ یہ 5 اسکلس سیکھ لیں، ہارڈ اسکلس، جو کہ ایک تو ای کامرس ضرور سیکھیں آپ، کیونکہ ای کامرس کے اندر بھی بہت سارے اسکلز ہیں. ای کامرس میں پروڈکٹ ہنٹنگ ہے، سورسنگ ہے، لانچنگ ہے، ڈیزائننگ ہے، کاپی رائٹنگ ہے، اینڈ سو آن ورڈس. سو ای کامرس. دوسرا ڈیجیٹل مارکیٹنگ آپ سب نے ضرور سیکھنا ہے اس کو، کیونکہ آپ نے بیچنا کیسے ہے، کوئی بھی بزنس ہے اس کو. تیسری چیز آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. ہر چیز میں اے آئی کی ضرورت ہے، آپ سب کو وہ سیکھنی ہوگی، کیونکہ اے آئی آپ جانتے ہوں گے تو آپ کا کام بہت سارے لوگوں سے پروڈکٹیو ہوگا اور جلدی ہوگا اور تیز ہوگا اور اچھا ہوگا. چوتھی چیز اس وقت پوری دنیا میں سائبر سیکیورٹی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. تو ہمیں یہ سیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے اپنے ڈیٹا کو، اپنی چیزوں کو سیکیور بنایا جاتا ہے. اور بہت بڑی آرگنائزیشنز جو ہیں، ہر کسی کو ایسا بندہ چاہیے جو کہ سائبر سیکیورٹی میں کام کرتا ہے، اور اس کی ریموٹ جابس بھی بہت زیادہ ہیں. اور بھی بہت سارے اسکلز ہیں، لیکن میں 5واں اسکلز یہ ضرور مینشن کروں گا کہ آپ کو 5واں اسکلز میں اپنے سافٹ اسکلز میں بھی امپروو کرنا چاہیے، جو کہ کمیونیکیشن ہے، پریزنٹیشن ہے، رائٹنگ اسکلز ہے، انگلش لینگویج ہے. یعنی کہ ایسے اسکلز بھی ساتھ ساتھ اپنائیے، نہ کہ ہارڈ اسکلز لے لی ہیں اور آپ کو کمیونیکیشن کرنی نہیں آتی، اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا نہیں آتا، لکھنا آتا نہیں. تو یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ سیکھنی ہیں. تو اگر آپ یہ 5 چیزوں، اور بہت ساری لسٹ از کوائٹ لانگ، بٹ کیونکہ یہ ابھی میرے ٹاپ آف دا مائنڈ ہے، بٹ آئی وڈ سے اگر یہ آپ کو آتا ہے، اس پہ آپ 6 مہینے سال لگا لیں تو میرا نہیں خیال آپ فارغ بیٹھ سکتے ہیں. ایسے کام کرنے میں آج کل زمانہ آ گیا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا، اور ہر روز جب ہم صبح جاگتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے کہ ایک نئی چیز لانچ ہو چکی ہے، ایک نیا ماڈل آ چکا ہے. تو کون سی اپلیکیشنس جو ہیں جو زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہیں؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کتنا ہیلپ فل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اے آئی میں تو بہت زیادہ ٹولز آ چکے ہیں. جس کو گرافک ڈیزائننگ نہیں بھی آتی وہ گرافک ڈیزائننگ کر سکتا ہے ٹول سے، ویڈیو ایڈیٹنگ نہیں آتی وہ کر سکتا ہے. تو چیٹ جی پی ٹی کا دور ہے آج کل، ہر بندے کو چیٹ جی پی ٹی آنی چاہیے، بچوں کو آنی چاہیے، ہر سوال اس سے پوچھ سکتے ہیں. ایک ایسا بندہ جو آپ کو ہر چیز بتا رہا ہے. ڈیپ سیک بھی ایک اس کے کمپیٹر ہے. تو یہ اوبیسلی اٹس ویری مچ یوزیبل، اور ڈیلی میں تو یوز کرتا ہوں. ہر کسی کو ڈیلی جو ورکنگ پرسن ہے اس کی تو لائف کا یہ حصہ ہے. تو اور اوبیسلی اگر آپ، میں تو کہوں گا کہ یہ ہر چیز آپ، سوشل میڈیا جو ہے یہ آپ کا ٹول ہی ہے کہ آپ کو ٹولز یوز کرنے آتے ہو. مینس کہ پیڈ ایڈز کس طرح سے چلانے ہیں، یہ بھی ایک ٹول ہے. یہ کہ آپ نے کس طرح سے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ہے، نہ کہ آپ آرگینک ریچ تک ہی صرف رہیں، جو کہ بہت کم ہے آج کل فیس بک اور سوشل میڈیا میں. تو پرپز ہے کہ دیر از آلویز ورتھ سیئنگ کہ جو اچھا انٹرپرینور ہوتا ہے از آلویز لرننگ. وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے ایک ٹول سیکھ لیا اور بس یہ میرے لیے انف ہے. شوڈ آلویز بی کیپ لرننگ. ای کامرس سیکھ رہے ہیں تو اس کے لیے الگ ٹولز ہیں، گرافک ڈیزائننگ سیکھ رہے ہیں تو اس کے لیے الگ ٹولز ہیں، ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ رہے ہیں اس کے لیے الگ ٹولز ہیں. تو جس فیلڈ سے آپ بلونگ کرتے ہیں اس کے ریلیٹڈ ٹولز آپ ضرور سیکھیں. میں تو آپ کو ٹولز 100 تک گنوا دوں، لیکن کس فیلڈ کے وہ اوبیسلی ڈپینڈز آن دا فیلڈ. اچھا ایک بڑا اہم کویشچن ہے. آج تقریباً 3.25 لاکھ کے قریب ٹیچرز جو ہیں وہ گرمیوں کی چھٹیاں انجوائے کر رہے ہیں. اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر میں 7 لاکھ کے قریب ہیں، اور کروڑوں میں بچے ہیں. ان کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کی طرف سے کیا ان کے لیے ہیلپ ہو سکتی ہے کہ وہ چیزیں سیکھ لیں، ان کو بھی اپنی زندگی میں بھی فائدہ ہو اور معاشی طور پہ بھی فائدہ؟ دیکھیں سمر از اے گریٹ ٹائم. یہاں پر بہت آف ہوتی ہیں، لوگ اس کو چھٹیوں میں گزارتے ہیں، لیکن ایکچولی یہی پروڈکٹیو ٹائم ہے کہ اس میں کس طرح سے فوکس اپروچ کے ساتھ آپ کچھ نہ کچھ اسکل سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں. جو بچے گھر میں بیٹھ کر فون یوز کر رہے ہیں، موبائل یوز کر رہے ہیں، ان کو لے کر آئیں اور ان کو ایسے اداروں میں لائیں. ہمارے پاس بہت سارے بچے اسکول آف نیبلرز میں سیکھ رہے ہیں اور شروع کر رہے ہیں. اور وہ کوئی اے آئی سیکھ رہا ہے، کوئی ڈیزائننگ سیکھ رہا ہے، کوئی ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ رہا ہے، اور کوئی ای کامرس سیکھ رہا ہے، کوئی ڈیجیٹل مارکیٹنگ، کچھ کوڈنگ اینڈ سو آن ورڈس. یہ کہ اٹس آل اباؤٹ
کہ اپنے بچوں کو کہاں پہ لگانا ہے، تو بچوں سے زیادہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کیسے. آن ویری لائٹر نوٹ، لاسٹ کویسچن، خوبصورتی کا راز کیا ہے؟ بیسیکلی دیکھیں انسان کی جو اصل خوبصورتی ہے وہ اندرونی، میں سمجھتا ہوں خوبصورتی کو دیکھنا چاہیے. بیرونی تو آج ہے کل نہیں، تو اس کا کوئی راز نہیں ہے. صرف کسی کا دل نہ دکھائیں اور زیادہ سے زیادہ پانی پئیں اور ہنسیں مسکرائیں. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے قیمتی وقت دیا ہے.